آپ مشہور کب ہوئے تھے؟ کوئی پہلی ویڈیو وائرل یا جب یعنی آپ کا صحیح نام بن گیا ہوئی کون سے سن کی بات؟ 2007 میں میری ویب سائٹ بنائی تھی عثمان بھائی ہمارے، انہوں نے مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. ٹھیک ہے. مشہور تو میں اس سے بھی پہلے تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. مشہور اس حوالے سے تھا، مجھے یاد ہے 2006 میں کہیں دعوت میں تھا، علماء بھی تھے اس میں، تو مسلسل میں اس کے پاس سے کالز آ رہی تھیں، امریکہ سے بھی، انڈیا سے بھی، UK سے بھی. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا. تو وہ حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اتنی دنیا بھر سے کالز آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ میں بیان تو کرتا تھا. جی جی. تو وہ لنک سے لنک نکلتے نکلتے تو تھوڑا سا فیمس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو زیادہ فیمس ہوا ہوں 2007 میں انہوں نے ویب سائٹ بنائی، مجھے بتائے بغیر ہی بنا دی، مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. ٹھیک ہے. میرے بیانات انہوں نے آڈیو بیانات ڈالنا شروع کیے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاتے تھے اتنے پھیل گئے ہیں اور اتنے بیانات ہو گئے ہیں، میں لفٹ نہیں کراتا تھا ان کو. تو 2 سال تک بہت زیادہ وہ بیان وائرل ہو گئے، آڈیو بیان ہوتے تھے اس وقت. میں جب 2013 میں حج کرنے گیا تو مجھے بہت پبلک جانتی تھی وہاں، آواز سے پہچاننا. تو میں حیران ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے پہچانتے ہیں مجھے فون آتے کہ بھئی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے آپ کا بیان لگایا ہوا تھا. لوگ بتاتے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ آواز پہچانی ہوئی تو ہمارے دوست ہیں، اس طرح کی. ٹھیک ہے. تو 2-3 سال تک جب انہوں نے اتنا اسٹرگل کی، عثمان بھائی نے بیانات پھیلائے، تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک آدمی آپ کی فری پھوکٹ میں اتنی خدمت کر رہا ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ تو کرو نا. تو میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دعوت کر لیں اس کی. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے، دعوت بھی اگر آپ کر لیں میں آ جاؤں گا اس میں. ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بیٹھے، عثمان بھائی سے بھی تھوڑا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بیان میرے سن کے داڑھی رکھی تھی اور ماشاءاللہ تبدیلی آئی تھی ان کے اندر. تو وہاں سے یہ پھر بیان وائرل ہونا شروع ہوئے. پھر احمد طالب جو ابھی امریکہ میں ہمارے ایڈمن ہیں، یہ یہاں لنڈی کوتل چورنگی پہ میرا بیان ہوا کرتے تھے، یہاں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ داڑھی رکھی، پورے چینج ہوئے، یہ پورا ان کا گھر کا ماحول تبدیل ہوا. تو انہوں نے پھر یوٹیوب چینل بنایا. 2000 چینل تو ہم نے بہت بعد میں بنایا ہے، اسے 2018 میں لوگ لگا رہے تھے آپ کی آڈیوز ویڈیوز یوٹیوب پہ. ہاں یوٹیوب پہ میں آ چکا تھا. دوسرے لوگ آتے تھے کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر کے جاتے، ہم نے اجازت دی تھی سب. ٹھیک ہے. میرا جو اپنا چینل بنا ہے وہ تو میرا خیال ہے 2017 یا 18 میں بنا. اچھا. اس سے پہلے سب لوگ ہی کر رہے تھے. میسج ٹی وی نے کیا، زیتون ٹی وی نے کیا، اور بھی بہت سارے چینل تھے جو یعنی اسلامک گروپ تھا ایک وہاں کا انڈیا کا، وہ تو 2 ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا تھا. اچھا. آپ کی ویڈیوز ڈال رہا تھا. تھا ماشاءاللہ. تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ہم اپنا چینل کیوں نہیں بناتے، کیونکہ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا، کوئی ایسی بات چلی گئی جو ہمیں رجوع کرنا پڑا اس سے، یا کوئی نامناسب بات چلی گئی. بالکل. تو ہم پھر بہت سے چینلوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے، یار اس کو ڈیلیٹ کرو، کرتے نہیں تھے. بالکل. تو ہمیں لوگوں نے کہا بھائی مجھ صاحب یہ بہت ہی ایک سینسٹیو حساس معاملہ ہے، آپ کا اپنا چینل ہونا چاہیے، پہلے ویڈیو اس پہ جائے گی تاکہ کوئی بات نامناسب جاتی ہے، انسان ہے نا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تو اسٹرائک تو دے سکیں آپ. بالکل. تو اس کا مین پرپز یہ تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ احمد بھائی کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت محنت سے، ہمیں سارے مخلص لوگ ہی ملے، لالچی نہیں ملا. ماشاءاللہ. انڈیا کبھی گئے بھی ہیں آپ؟ نہیں، انڈیا بہت شوق ہے جانے کا. اچھا. انڈیا بہت شوق ہے ہمارے. تو دارالعلوم بھی دیکھنے کا شوق ہے، دارالعلوم دیوبند ہے اور بہت سارے مظاہر علوم ہے وہاں، اور ہمارا تو باپ دادے وہیں کے ہیں. اصلاً ہم پٹھان ہیں. اچھا. تو خان جو ہے نا وہ انڈیا ہجرت کر کے جو پٹھان بہت سارے گئے ہیں، تو اصلاً ہم پٹھان لوگ ہیں، لیکن اردو اسپیکنگ، چونکہ وہاں جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہیں ظاہر ہے پھر ان کی زبانیں چینج ہو گئی. تو دل تو بہت چاہتا ہے انڈیا جانے کا. مفتی صاحب آپ کا جو انداز ہے یہ آپ نے پلان کر کے بنایا تھا، خاص طور پہ جو لطیفوں والا ہے اس کا ایک بڑا، بلکہ ہم تو اسے کہتے ہیں آپ کے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے یہ، کہ نوجوان لطیفے سنتے سنتے ماشاءاللہ ایسا ایسا دین کی طرف آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ سیدھی دین کی بات کریں نا تو اتنے لوگ نہیں سنتے غور سے، طریقے سے آپ لوگ دیکھیں. کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. جو نیچرل ہے نا وہی قبول ہوتا ہے، یعنی ایکسیپٹیبل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل. تو میں اگر بیان بناوٹ کر کے کرتا تو میرا خیال ہے نہیں چلتا. جو تھا جیسا لڑکوں کے سامنے بیٹھا ہو، جیسے گھر میں ہوتے ہیں ویسے ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں. تو کیونکہ ذہن میں کبھی ہم نے یہ رکھا ہی نہیں نا کہ ہم نے کوئی مشہور ہونا ہے یا ہم نے کوئی اپنے بیان میں بہت اثر ڈالنا ہے. جو ہمارے حضرات نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ اچھی نیت سے لوگوں کی اچھی اصلاح کے جذبے سے آپ بات کرو. تو آ کے ہم نے باتیں شروع کر دی ممبر پہ، اور میں بہت پہلے سے بیان کر رہا ہوں، میں 93 سے بھی پہلے سے کر رہا ہوں. میرے دوست احباب بچپن کے جانتے ہیں، تبلیغ جماعت والے آتے تھے، میرے والد صاحب ہمارے مسجد کے ذمہ دار بھی تھے وہاں تبلیغ جماعت کے، تو مجھے کھڑے کر دیتے تھے بیان کے لیے. پھر گھر میں ماحول تھا، والد صاحب اکثر نصیحت کرتے رہتے تھے. تو گھر میں اس طرح کا ماحول ہو تو انسان پھر بولنا سیکھ جاتا ہے.
اسکول میں بھی ہم خلیفے بنے رہتے تھے. اچھا, نصیحتیں چلتی رہتی تھی ہمارے. ٹھیک ہے. صحیح نا, کالج میں بھی ایسے ہی تھا, بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. مجھے تو کالج میں لڑکے کہتے تھے یار تم تو مدرسے جاؤ, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو محلے میں میں اپنے محلے کا خلیفہ بنا ہوا تھا. یعنی خلیفے ہوتے ہیں نا جو ذرا یہ کرو یہ نہیں کرو, اس ٹائپ کے نصیحت سے چلتے رہتے تھے. ہمارا گھرانہ اس ٹائپ کا مذہبی گھرانہ تھا. تو پھر یعنی تکلف نہیں کیا اس میں کبھی. یہ میرا بالکل نیچرل ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیب دار ہے. مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تنبیہات ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو, کہ آپ سنجیدگی پیدا